اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں اور وہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اگر وہ کتاب سمجھ نہ آئے تو آپ فوراً ایک بات کہہ دیتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ بھائی یہ کتاب میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لہٰذا میں اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کتاب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کتاب کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اور واحد کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگوں، یہ وہ کتاب ہے جس کو رمضان کے اندر اتارا ہے، اور اس میں ہے کیا؟ ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ آپ اس قوم کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس قوم کی رہنمائی کے لیے، کامیابی کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اور سارے اصول اور ضوابط جو ہیں ان کو دیے جائیں اور وہ اس کتاب کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، بڑی آہستگی سے پڑھتے ہیں، بڑے شد و مد سے پڑھتے ہیں، بڑی قرات سے پڑھتے ہیں، بڑے احسن انداز سے پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان نمازیوں سے، ان تراویح پڑھنے والوں سے کبھی پوچھ کے تو دیکھو کہ بھائی آپ کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، کتنے اس پہلی صف کے اندر، دوسری صف کے اندر جو نمازی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں، جن کو یہ کتاب جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے۔ ظلم کی انتہا ہے کہ ہمیں قرآن سے پیار ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا بڑا لگاؤ ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ ہم شد و مد بھی اتنا نہیں جانتے، ہم نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، اس کی تفسیر نہیں پڑھی، ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جس کے اندر ہماری فلاح ہے وہ ہم نے کتاب کیوں نہیں سمجھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت بلندی دیتا ہے اور اونچا مقام ملتا ہے، عزت والی جگہ ملتی ہے۔ اور جو اس کتاب کو نہیں پڑھتا، اس کتاب کو نہیں سمجھتا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ ذلت دے دیتا ہے اور پستی دے دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اور قرآن رمضان کے ساتھ ہے۔ ہم بہت سارے بیانات بھی سنتے ہیں، معاملات بھی ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب کتاب کو سمجھیں گے تو عمل والی بات پہ آئیں گے۔ جب عمل کریں گے تو زندگیاں بدلیں گی، زندگی بدلے گی تو معاشرہ، گھر، سارا کچھ چینج ہوگا، ماحول چینج ہوگا۔ پھر ہم زیادتی کرنے والے نہیں ہوں گے، ہم بلکہ محبت کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے، کہتا چہرہ تو دیکھا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اللہ نے کہا ھدی للناس، تمہارے لیے ہدایت ہے، اس کتاب کے اندر رہنمائی ہے، یہ جو لوگوں کے سینوں کو ہے یہ شفا دینے والی ہے، اس کے اندر جو ہے فلاح ہے۔ لیکن ہم نے اس کتاب کو جو ہے صرف ایسے ہی بس سن لیا اور چل پڑے۔ سارے لوگ کھڑے ہیں جی، بڑے قاری صاحب نے آہستگی سے تراویح پڑھی، ہم نے سنی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا اچھا آیا، بڑا مزہ آیا، لیکن کسی سے پوچھو بھئی قرآن سمجھ بھی آیا کسی کو؟ قرآن سمجھ نہیں آئے گا تو پھر کیا کرو گے میرے بھائی؟ پھر ذلت ہی ہوگی۔ فلسطین کے اندر بھی ذلت ہے، کشمیر کے اندر بھی ذلت ہے، شام کے اندر بھی ذلت ہے، دنیا کی دیگر ممالک کے اندر بھی ذلت ہے، اور یہ ذلت پھر ختم نہیں ہوگی، پھر اللہ اس کو مزید بڑھا دے گا، کیونکہ آپ نے اس کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ کسی کا عزیز قریبی جو ہے وہ کسی غیر ملک کے اندر چلا جائے اور اس کو اس کی زبان سمجھنا ہے، اور وہ خط لکھ کر بھیج دے، تو خدا کی قسم اس خط کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ بھاگا پھرتا ہے بندہ، پریشان پھرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خط کی میں ٹرانسلیشن کر لوں، یہ خط جو ہے میری سمجھ نہیں آ رہا، اور لوگوں سے پوچھتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، میرے بھائی نے، میرے دوست نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، اور وہ جب تک اس کو سمجھ نہیں لیتا، پڑھ نہیں لیتا، اس کو سکون نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ قرآن ایسا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ اس کو ہر محفل، ہر جگہ پہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن سمجھنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر رحمت فرمائے جو اس قرآن کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے زندگیاں بدلی ہیں اپنی، اور اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ ہمیں اللہ توفیق دے دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں،
اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حال کو برہم فرمائے، تاکہ جو ہماری ذلت ہے اللہ اس کو عزت میں بدل دے قرآن کی محبت کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔